اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ اپنا کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسٹیاں کھولنے کی کیا ضرورت ہے، جس طرح وہاں پہ صحت کے مراکز کھولنے کی کیا ضرورت ہے، جس طرح وہاں پہ سکول کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح وہاں پہ یونیورسٹیاں کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ پنجاب آئیے، وظائف کے اندر پورے پنجاب کے اندر کسی ایک پنجابی طالب علم کے لیے کسی یونیورسٹی میں کوئی فیس معافی نہیں ہے، قانون کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے پی کے شہری ہیں، وہاں کے ڈومیسائل رکھتے ہیں، آپ پنجاب کے اندر آئیے، آپ کو مفت تعلیم دی جائے گی، آپ کو مفت رہائش دی جائے گی، اور آپ کو کھانے کے لیے مہینے کا 20,000 روپیہ بھی دیا جائے گا۔ یہ صرف بلوچستان اور کے پی کے طلبہ کو یہ سہولت حاصل ہے، پنجاب کی تمام جامعات کے اندر یہ حاصل ہے۔ تو یہ میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں جن کے والد ڈیورنگ ایجوکیشن فوت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا سر یہ میری ڈسکنٹینیو ہو جائے گی۔ میں نے تمام در کھڑکائے ہیں، کسی آفیشیلی ایک آنے کی معافی نہیں۔ ڈین اگر بڑا رحم دل ہوگا یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بڑا رحم دل ہوگا، ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈونر کو فون کرے گا کہ یہ بچے کی فیس کا مسئلہ ہے تو آپ کچھ کر دیجئے۔ ہم بھی کر دیتے ہیں ایک دو دوستوں کو کہ یار یہ بچہ ڈیزرونگ ہے تو اس کی کوئی ہیلپ کر دیں۔ وہ این جی او وہ فیس ادا کرے گی، یونیورسٹی فیس معاف نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس پس منظر میں ہم نے لکھا کہ یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ آ کے آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ کو مفت تعلیم بھی ملے گی، مفت صحت بھی ملے گی، 10 روپے کی پرچی کے اوپر آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔ یہاں پہ پنڈی، اسلام آباد، اٹک کے کسی ہاسپٹل کے اندر آ کے آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک تنزیہ ٹویٹ تھی، کیا ضرورت ہے وہاں پہ یونیورسٹیاں بنانے کی؟ اس ٹویٹ کا پس منظر یہ تھا کہ جناب گنڈاپور جو ہے اس نے ایک فارمولہ نکالا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیاں، پہلے تو کچھ بند کرنے کا اعلان ہوا تھا اور اب اس پہ مزید جو باقی بچ گئی ہیں ان سے ملحقہ زمینیں بیچی جائیں اور ان زمینوں کے بیچنے کے عوض جو پیسے آئیں اس سے یونیورسٹیاں چلانے کی کوشش کی جائے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی فیسیں ہیں یونیورسٹیوں کی، کم از کم میں پنجاب کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں، یونیورسٹی کو لاس میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس وائس چانسلر کو گولی کا آرڈر ہونا چاہیے جس کی یونیورسٹی لاس میں جاتی، اس کی باقاعدہ اس کو گھسیٹا جانا چاہیے سڑکوں کے اوپر، جس کی اس کا مطلب کوئی حد درجے کا کرپٹ ہے اور نااہل ہے۔ یونیورسٹی لاس میں جا ہی نہیں سکتی۔ بھائی آپ ایک سمیسٹر کا 60,000 روپیہ ایک بچے سے لے رہے ہیں، 1,20,000 روپیہ سال کا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بلڈنگ آپ کو سرکار نے بنا کے دی ہوئی ہے، اور عمارت جو ہے، آپ ذرا اندازہ تو کریں، ایک یونیورسٹی کی ایک کلاس کے اندر 50 سے 60 بچے ہوتے ہیں، سال کا 60 لاکھ روپیہ آتا ہے۔ آپ 2 لاکھ کے اوپر بھی، 1.5 لاکھ کے اوپر بھی، حالانکہ آپ ٹیچر کو 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں دیتے۔ یار یہ سیٹھ جو ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں والے، یہ 60,000 نہیں لیتے تو 80,000 روپیہ لے لیتے ہوں گے، تو وہ اربوں خربوں پتی ہو گئے، اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں لاس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں۔ اور یہی فیس سٹرکچر جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی یونیورسٹی لاس میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وائس چانسلر کرپٹ آدمی ہے، اس کو فارغ کر دینا چاہیے، اور بلکہ فارغ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس نے جو لاس کیا وہ نکلوانا چاہیے۔ اینی ہاؤ بات کو ادھر لے کے چلتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک رپورٹ پڑھی، چھپی ہوئی پڑھی لکھی رپورٹ ہے، اور وہ اس وقت ان کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وفاق کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے، چونکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم، تو ان میں سے ہر ایک نے کتے پالے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ہر جو بل ڈاگ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے بلیز پالے ہوتے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کی شکل کے اندر۔ وہ بلیز جو ہیں انہوں نے بلی کرنا شروع کر دیا۔ کس کو کرنا شروع کر دیا؟ اس کو جناب کیا نام ہے، گومل یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر صاحب کو۔
وہ ایک صاحب ARY کا کیمرہ اٹھا کے رجسٹرار کے اوپر حملہ ہو گئے، گومل یونیورسٹی کے اندر جنسی ہراس کی، خواتین کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہاسٹل میں سے لا کے لڑکیاں، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ تشتش بام ہوا۔ علی امین گڈا پور کی زمینوں تک رسائی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر سے گزر کے ہوتی ہے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی سے ایک مستقل پیچ آف لینڈ مانگتے ہیں کہ یہ لینڈ آپ مجھے دے دیں تاکہ میری زمینوں کا براہ راست سڑک کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ یونیورسٹی وہ پیچ آف لینڈ دینے کو تیار نہیں۔ مجھے یاد آ گیا پنجاب یونیورسٹی کو شادی کھوئی سے کریم بلاک تک سڑک کے ذریعے ملانا تھا، اور سڑک کے اس ملانے کے ساتھ ہی جو اس وقت وائس چانسلر تھے جناب مجاہد کامران صاحب، انہوں نے ایک یونیک آئیڈیا پیش کیا کہ اس سڑک کی دونوں سائیڈیں کمرشل کر دی جائیں، اور یہ کمرشل پلاٹ جو ہیں یہ لوگوں کو الاٹ کر دیے جائیں، اور وہ یہاں پہ بڑے بڑے پلازے بنائیں، یوں ایک کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے، اور اس سے جو کرایہ آئے وہ یونیورسٹی کے فائنانس کے اندر جائے۔ اور چاچو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور جناب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ یونیورسٹی کے لوگ جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا آپ سڑک گزارنا چاہتے ہیں، لاہور کے ماسٹر پلان میں ہے، گزار لیجئے، یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہم نہیں کرنے دیں۔ کمرشل ایکٹیویٹی کا مطلب ہوگا کہ تعلیمی اور نصابی سرگرمیاں ختم، لہٰذا آپ سڑک گزار لیجیے، آپ نے گزارنی ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے اس سڑک کے اوپر کتنا فلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اب لاہور آئیں تو مطلب کہ محفوظ ترین سڑکوں میں وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ جو جن لوگوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے اپنے عہدوں کی قربانی دی، کئی تو نوکری سے نکلتے نکلتے بچے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا اور اپنے ادارے کا یہ والی سینکٹیٹی برقرار رکھی۔ اب یہ روایت ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی۔ اس طرح گومل یونیورسٹی کے اندر اگرچہ ایکٹنگ وائس چانسلر تھے، پرماننٹ نہیں تھے۔ اب گومل یونیورسٹی قصہ بھی کچھ عجیب و غریب ہے نا، جس طرح پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس جو ہے وہ نواب آف بہاولپور نے بنوا کے دیا تھا، اس وقت انگریز کے کہنے کے اوپر ڈونیٹ کیا تھا۔ جو سینٹ ہال ہے یا پچھلی سائیڈ پہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اورینٹل کالج کی، اولڈ کیمپس کی پچھلی سائیڈ کے اوپر، پھر لا کالج کی جو وہاں پہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی پرانے لا کالج کی، پھر نیو کیمپس اولڈ کیمپس کا جو مین وینیو ہے، یہ ساری زمین جناب نواب صاحب کی ملکیت تھی۔ انہوں نے تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ڈونیٹ کی تھی اور کچھ بلڈنگز تعمیر کروا کے بھی دی تھی۔ اسی طرح گومل یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ وہ کوئی نواب نہیں تھے جو صاحب جنہوں نے وہ بنوا کے دی تھی، وہ پرسنل ڈونیشن ہے کسی کی، وہ حکومت نے زمین نہیں دی ہوئی جس کے اوپر اس وقت علی امین گنڈا پور کی نظر ہے۔ اور جو میرے پاس تحریر آئی تھی اور باقاعدہ چھپی پڑھی لکھی بات ہے، وہ ان کے والد صاحب کی بھی نظر تھی جو پاک فوج سے ریٹائر ہوئے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں مل جائے نا، تو ہماری زمین اب لاکھوں کی ہے تو وہ اربوں روپے کی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یونیورسٹی سے رسائی یونیورسٹی کیسے ڈینائی کر سکتی ہے کہ اب یونیورسٹی کے اندر سے گزر کے چلے جائیں؟ وہ سیکیورٹی گارڈ نے ایک آدھ دفعہ چیک ہی کرنا ہے نا آپ کو انٹری اور ایگزٹ کے اوپر۔ وہ حصہ چاہتے تھے، اب وہ حصہ تو نہیں مل سکتا تھا، لیکن ابا جی کی نظر تھی اس کے اوپر، تو لہٰذا گنڈا پور نے فارمولہ یہ نکالا ہے کہ اپنے پولیس کو حکم دیا ہے کہ رضوان رضی پہ بھونکنا شروع کر دو، اور ادھر سے یہ کہہ دیا ہے کہ جی زمینیں بیچ کے جناب یونیورسٹیوں کو، دیکھیں کتنے برے حالات ہو گئے، وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا، ہمیں یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنی پڑ رہی ہیں۔ پروپیگنڈا، اب پروپیگنڈا لیئر چیک کیجئے گا، یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا، لوٹ کے کھا گیا، ہمیں رائلٹی ہماری اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا بٹ وفاق ہمارے، ہم کیا کریں، ہمیں زمینیں بیچنا پڑ رہی ہے یونیورسٹیوں سے ملحقہ۔ اور زمین کیوں بیچنی ہے؟ کیونکہ ابا جی کی نظر تھی کہ اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اب قبضہ ہو نہیں سکتا، اگر ہو سکتا ہوتا تو پچھلے 10 سال میں ہو جاتا نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ قابض ہو کے بیٹھ جائیں گے، یونیورسٹی عدالت میں چلی جائے گی، عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہو جائے گا۔ اگر جج جو ہے وہ کوئی مطلب کہ اگر جج کے سامنے وہ کیا وہ خاتون تھی جس کے لیے رات کو عدالت کھلی تھی، وہ یار وہ جو میک اپ کے بغیر بیچاری بہت ہی بری لگتی ہے یار، وہ جو ہر وقت جس نے جعلی بال لگائے ہوتے ہیں سنہری اپنے سر کے اوپر، وہ ہماری خبریں پڑھنے والی خواتین لگاتی ہیں، اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے بالوں کو کرلی شرلی دکھانے کے لیے، تو کرلی جو ہوتے ہیں نا وہ بال لگائے ہوتے ہیں انہوں نے جعلی، اس خاتون نے ہر وقت 24 گھنٹے بال لگائے ہوتے ہیں یار،
وہ ایک دن احتجاج کرنے کے لیے بغیر میک اپ اور بالوں کے باہر آ گئی تھی، توبہ چیخیں نکل گئی تھی لوگوں کی. ہاں چلے نام ذہن میں آ جاتا ہے اس کا. میں تو ویسے بھی خواتین سے، اس طرح کی خواتین سے اوائڈ ہی کرتا ہوں. بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوں. بھائی کوئی اس طرح کی خاتون کسی جج صاحب کی عدالت میں چلی گئی تو وہ زمین الاٹ بھی کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اگلے نے رات کو آ کے عدالت کھول کے تو ضمانت دی تھی وہ جسٹس ابراہیم نے. تو یہ زمین کیا چیز ہے یار، اور وہ بھی گومل یونیورسٹی کی، اور وہ بھی کسی نے پرسنل ٹرسٹ بنا کے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی نواب صاحب نہیں تھے، وہاں کے کوئی ذمہ دار تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے یہاں پہ لوگوں، مجھے نام بھول گیا ان کا، میں نے یہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے استاد محترم جناب مغیث الدین شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی گومل یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اور وہ لاہور سے جاتے تھے پڑھانے کے لیے نا، وہاں پہ ہفتہ یا 15 دن یا مہینے کے لیے جہاز پہ بیٹھ کے. تو وہ جو صاحب اس وقت حیات تھے جنہوں نے یہ ساری یونیورسٹی بنوائی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ پروفیسر صاحب کو لینے کے لیے گاڑی بھیجتے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، جو انہیں لے کے تو یونیورسٹی چھوڑ کے آتی تھی. وہ جب میرا خیال ہے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، وہ حیات ہوتے تو علی امین گنڈا پور کے باپ کیا اس کے باپ کی بھی جرت کے وہ زمین کی طرف دیکھ جاتا. یہ سارے ٹٹ پونجیے قسم کے وارداتیے ہیں، ٹھیک ہے. اب تو میں چیف جسٹس، اب تو میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، اب کون مجھے روک سکتا ہے یہ زمین لینے سے. یہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اپنی پرسنل زمین کے لیے اس نے پوری کے پے کی کے یونیورسٹیوں کو سٹیک کے اوپر لگا دینا ہے، اور لگا دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی بوٹی کے لیے پوری بھینس کیسے ذبح کرتے ہیں، اور دودھ دینے والی بھینس جو ہوتی، ٹھیک ہے. یہ وہ مطلب میں کیا کروں، ٹٹ پونجی ہی کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. اور مطلب کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یونیورسٹی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کرنا ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرو. لیکن چلو ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود رکھو نا اپنے آپ کو. تم جناب پورے کے پی کے کی یونیورسٹیوں کو سٹیک کے اوپر لگا رہے ہو. اب وہاں پہ پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ خام خواہ ذہنی خلجگن میں مبتلا ہوں گے. اصل واردات کی طرف نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق، مبلغ علم کے مطابق، اصل واردات جو یہ کر رہے ہیں اس کی طرف نشاندہی ضرور کر دی جائے. آگے کسی نے عمل کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے، اپنا کام تے آواز لگا دینا ہے. ہم تو بھائی اونٹوں والے ہیں، اپنا کام تو آواز لگا دینا ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.